ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشحال شہر میں دو نوجوان رہتے تھے۔ ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا نام ولید۔ عدنان ایک بہت بڑے اور نیک سیرت سوداگر کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ دور دراز کے ملکوں سے قیمتی ریشم، مسالے اور عطر لا کر بھیجا کرتا تھا۔ عدنان نے بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ رہ کر تجارت سیکھ لی تھی اور وہ حساب کتاب میں بہت ماہر تھا۔ دوسری طرف اس کا بہترین دوست ولید تھا، جس کے والد شہر کے کوتوال تھے۔ ولید کا بچپن ہی سے یہ خواب تھا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے گا، اس لیے وہ دن رات فن سپاہ گری یعنی تلوار بازی اور گھوڑے کی سواری سیکھتا رہتا۔ وہ قد اور مضبوط جسم کا مالک اور نہایت دلیر نوجوان تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی مثال پورے شہر میں دی جاتی تھی۔ عدنان جب بھی تجارت کے لیے باہر نکلتا، ولید اس کے ساتھ ہوتا۔ یوں تو عدنان ہمیشہ اپنے تجربہ کار باپ کے سائے میں سفر کرتا تھا، مگر ایک بار قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دن قافلے نے روانہ ہونا تھا، عدنان کے والد اچانک سخت بیمار پڑ گئے۔ بخار کی شدت نے انہیں نڈال کر دیا تھا اور حکیموں کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ عدنان بہت پریشان تھا کیونکہ مال تیار تھا اور دوسرے ملک کے تاجر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آخرکار عدنان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اسے اکیلے بھی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ اس نے اپنے والد سے اجازت لی اور اکیلے ہی تجارت کا مال لے کر جانے کا ارادہ کیا۔ جب ولید کو پتہ چلا کہ اس کا دوست اتنے طویل سفر پر اکیلا جا رہا ہے تو وہ فوراً عدنان کے پاس پہنچا اور بولا، عدنان، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اتنے کٹن راستے پر اکیلا جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا تاکہ تمہاری حفاظت بھی ہو سکے اور مجھے بھی نئی جگہ دیکھنے کا موقع ملے۔ عدنان اپنی دوست کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوا، لیکن ان کے گھر والے اس بار بہت فکر مند تھے۔ ان دنوں ملک کے حالات کچھ ٹھیک نہ تھے۔ خبریں گرم تھی کہ راستوں میں بہت ہی بے رحم اور ظالم ڈاکوؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہ ڈاکو نہ صرف مال لوٹ لیتے ہیں بلکہ مزاحمت کرنے والوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹوں کو صدقہ دے کر رخصت کیا اور ان کی سلامتی کی دعا مانگی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے دونوں دوستوں نے سر جوڑ کر ایک خاص منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر خدا نخواستہ ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا تو وہ لڑنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ اللہ کا نام لے کر عدنان اور ولید اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے جاتے ہوئے انہیں کسی بڑی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بحیریت اس ملک پہنچ گئے جہاں انہیں اپنا سامان بیچنا تھا۔ عدنان کی محنت رنگ لائی۔ اس کا لایا ہوا ریشم اور دیگر اشیاء وہاں کے لوگوں کو بہت پسند آئی۔ چند ہی دنوں میں اس کا سارا مال بہت اچھی داموں بک گیا۔ اس تجارت میں عدنان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس کی توقع سے بھی بڑھ کر تھا۔ اب ان کی واپسی کا وقت تھا۔ عدنان نے سونے کے ہزاروں اشرفیہ چمڑے کے 2 بڑے تیلوں میں بھر کر اپنے گھوڑے کے ذہن کے ساتھ لٹکا لی۔ یہ اس کے باپ کی محنت کی کمائی تھی۔ ولید کے پاس بھی چند 100 اشرفیہ تھی جو وہ اپنے گھر سے ضرورت کے لیے لایا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گھر والوں، خاص طور پر عدنان کے بیمار والد کے لیے بہت سی قیمتی تحفے اور نایاب دوائیاں بھی خریدی۔ 2 دن اور 1 رات مسلسل مسافت کے بعد وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ان کے دل خوشی سے لبریز تھے کہ اب بس تھوڑا سا سفر باقی ہے اور وہ اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن زندگی ہمیشہ انسان کی سوچ کے مطابق نہیں چلتی۔ ابھی وہ ایک سنسان میدانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے گرد و غبار کا ایک بڑا بادل اٹھتا دکھائی دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ ولید نے فوراً گھوڑے کی لگام کھینچی اور اپنی تلوار کی مٹ پر ہاتھ رکھا۔ عدنان کا دل بھی زور سے دھڑکنے لگا۔ دھول چٹی تو ان کے سامنے 20-25 مسلح سوار گھوڑے تھے۔ وہ سب کے سب خونخوار لگ رہے تھے، جن کے چہروں پر زخموں کے نشان اور آنکھوں میں درندگی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دھوپ میں چمک رہی تھی۔ ان سب کے آگے ایک بہت ہی خوفناک شخص تھا جس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ وہ اس ڈاکو گروہ کا سردار تھا۔ ڈاکو کے سردار نے ان دونوں نوجوانوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک شیطانی کہکہا لگایا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونجی، لگتا ہے قسمت آج تم پر مہربان نہیں ہے کہ تم سیدھے میرے جال میں آ گئے ہو۔ شکل سے تو تم کسی بڑے گھرانے کے چشم و چراغ لگتے ہو اور تمہارے یہ لدے ہوئے گھوڑے بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس بہت مال و دولت ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ان کا سارا مال چھین لو
اور یاد رکھنا اگر ان دونوں نے ذرا سا بھی مزاحمت کی یا چالاکی دکھائی تو ان کے سر تن سے جدا کر کے پرندوں کو کھلا دو۔ عدنان نے کمالی ہوشیاری سے اپنی آواز میں تھوڑی ترتراہٹ پیدا کی اور سردار سے مخاطب ہوا، اے طاقتور سردار، ہم جانتے ہیں کہ آپ سے جیتنا ناممکن ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ ہمارا سارا مال، یہ سونا، یہ تحفے سب کچھ لے لیں، بس ہمیں زندہ چھوڑ دے تاکہ ہم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر سکیں۔ سردار ایک بار پھر ہنسا اور اپنے دو ساتھیوں کو گھوڑوں سے اترنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی ڈاکو ان کے قریب آئے، عدنان اور ولید نے وہ حیرت انگیز ڈرامہ شروع کیا جو انہوں نے سفر سے پہلے سوچا تھا۔ ڈاکو کے دو کارندے گھوڑوں سے اترے اور تیزی سے عدنان اور ولید کے گھوڑوں کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بے رحمی سے سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے تیلے اور قیمتی تحائف اتارنے شروع کر دی۔ عدنان اور ولید خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، لیکن جیسے ہی ڈاکوؤں کا ہاتھ ان کے ذاتی سامان کی طرف بڑھا، دونوں نے ایک عجیب حرکت کی۔ ولید کی انگلی میں ایک پیتل کی عام سی انگوٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ انگوٹھی اتاری اور اسے مٹی میں پھینک کر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، جیسے وہ کوئی بہت قیمتی ہیرا چھپا رہا ہو۔ دوسری طرف عدنان نے اپنی جیب سے لکڑی کی ایک سادہ سی بانسری نکالی اور اسے اپنے لباس کی تہوں میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکو کے سردار کی نظریں عقاب کی طرح تیز تھی۔ اس نے جب ان دونوں کو یہ سب کرتے دیکھا، وہ گھوڑے سے اترا اور باریک قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس نے ولید کو ایک زوردار دھکا دیا اور زمین سے وہ پیتل کی انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے عدنان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ لکڑی کی بانسری بھی نکال لی۔ سردار نے غصے سے دوڑ کر کہا، دھوکے باز لڑکو، یہ کیا چالاکی ہے؟ تم یہ سونا اور چاندی تو ہمیں آرام سے دے رہے ہو، لیکن یہ معمولی سی انگوٹھی اور یہ لکڑی کا ٹکڑا کیوں چھپا رہے تھے؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ولید نے فوراً اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، اے سردار، خدا کے لیے ہم پر رحم کرے، آپ ہماری ساری اشرفیاں لے لیں، مگر یہ انگوٹھی اور بانسری ہمیں واپس کر دے، یہ ہمارے لیے پوری دنیا کے ہزاروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ڈاکو کے سردار نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بانسری بھی دیکھی۔ اسے ان میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ وہ حیرت سے بولا، نہ تو یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور نہ ہی اس بانسری پر کوئی ہیرا چڑھا ہے، آخر ان معمولی چیزوں میں ایسا کیا ہے کہ تم ان کے لیے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اب باری عدنان کی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، سردار، آپ شاید نہیں جانتے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس انگوٹھی اور بانسری کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر پہاڑیوں کے دامن میں ایک قدیم اور پرانا جنگل ہے، وہاں جھیل کے کنارے 1000 سال پرانا عظیم الشان درخت ہے۔ ولید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں سردار، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے۔ اگر کوئی شخص اس درخت کے عین نیچے کھڑے ہو کر یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنے اور پھر اس بانسری کو ایک خاص لے میں بجائے تو اس کے بعد جو معجزہ ہوگا، اسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے گی۔ جو اسے بجائے گا، اس کی ایسی قسمت کھلے گی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ ڈاکو کا سردار لالچی طوطا ہی اب وہ تجسس کا شکار بھی ہو گیا۔ اسے وہ پرانی کہانیاں یاد آنے لگی جن میں جادوئی چراغ اور خزانے ہوا کرتے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی کوئی جادوئی چیز ہے جن سے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن سکتا ہے۔ اس نے وہ انگوٹھی اور بانسری اپنے قبضے میں لے لی اور اپنے ساتھیوں کو بلند آواز میں حکم دیا، سارا مال سمیٹو اور چلو یہاں سے، ہمیں ابھی اس جنگل کی تلاش میں نکلنا ہے۔ ڈاکو نے اپنا مال گھوڑوں پر لادا اور اپنے سردار کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے عدنان اور ولید کے گھوڑے نہیں لیے تھے کیونکہ ان کے نزدیک اب ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ جب ڈاکوؤں کا غبار دور ہو گیا تو عدنان اور ولید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کا منصوبہ کام کر گیا تھا۔ عدنان نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، ولید، اگرچہ ہم نے اپنی جان بچا لی ہے لیکن خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے میرا دل بیٹھتا جا رہا ہے۔ میرے والد نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور میں ان کی ساری عمر کی کمائی لٹا بیٹھا۔ ولید نے عدنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اطمینان سے بولا، عدنان، حوصلہ رکھو، اللہ نے چاہا تو ہم اپنا سارا مال واپس لے لیں گے۔ ابھی ہمیں فوراً گھر پہنچنا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ دونوں دوست اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف ڈاکو کا سردار لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔
اگلے دوست دوپہر کے وقت وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اسی گھنے جنگل میں پہنچا جس کا ذکر ان نوجوانوں نے کیا تھا۔ جھیل کے کنارے وہ عظیم الشان اور قدیم درخت اپنی جگہ کھڑا تھا۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سردار گھوڑے سے اترا، اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اس دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بننے والا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیتل کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور پھر بانسری کو ہونٹوں سے لگا کر بجانا شروع کر دیا۔ بانسری کی آواز بہت تیز اور عجیب تھی۔ سردار پوری جان لگا کر بانسری بجا رہا تھا اور اس کے ساتھی بڑے دلچسپی اور حیرت سے درخت کو دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی جادو ہوگا، زمین پٹے گی یا آسمان سے سونا برسے گا۔ وہ سب اس بانسری کی دھن میں اس قدر کھو گئے کہ انہیں اپنے آس پاس کے ماحول کا ہوش نہ رہا۔ اس سے پہلے کہ بانسری کی تان ٹوٹتی، قریبی درختوں کے اونچے شاخوں سے درجنوں سپاہی بجلی کی رفتار سے نیچے کودے۔ ساتھ ہی پاس لگے گھنے جھاڑیوں سے بھی سپاہی تلوار تانے باہر نکلے۔ ڈاکوؤں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ ابھی حیرت کے جھٹکے سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ سپاہیوں نے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دی۔ ان سپاہیوں کے درمیان میں ولید کا والد یعنی شہر کا کوتوال بھی موجود تھے۔ انہوں نے کڑکدار آواز میں کہا، خبردار، اگر کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تم سب اب قانون کے گرفت میں ہو۔ ڈاکو کے سردار کے ہاتھ سے بانسری گر گئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اسی لمحے ایک طرف سے عدنان اور ولید بھی مسکراتے ہوئے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر سردار کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ولید نے آگے بڑھ کر گرے ہوئے سردار سے کہا، کیوں سردار صاحب، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا کہ جب تم اس درخت کے نیچے بانسری بجاؤ گے تو جو کچھ ہوگا اسے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ اب بتاؤ، یہ سب دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی یا نہیں؟ سردار نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سپاہی یہاں کیسے پہنچے؟ تب عدنان نے اصل راز سے پردہ اٹھایا اور بولا، یہ کوئی جادوئی انگوٹھی یا بانسری نہیں تھی۔ ہم نے سفر پر نکلنے سے پہلے ہی یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر کبھی ڈاکو نے ہمیں گھیرا تو ہم انہیں اس بانسری اور انگوٹھی کے بہانے اس مخصوص درخت کے پاس بھیجیں گے۔ ہم نے گھر پہنچتے ہی کوتوال صاحب کو سب بتا دیا تھا اور وہ پہلے ہی سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تمہاری بانسری کی آواز دراصل سپاہیوں کے لیے ہمارا طے شدہ اشارہ تھا کہ تم لوگ آ چکے ہو اور اب تم پر حملہ کرنا ہے۔ ڈاکو کا سردار اپنی بے وقوفی اور لالچ پر سخت شرمندہ ہوا۔ وہ جس چیز کو جادو سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی گرفتاری کا جال تھا۔ سپاہیوں نے تمام ڈاکو کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور عدنان کی سونے کی اشرفیہ اور تمام لوٹا ہوا مال عدنان کو واپس مل گیا۔ شہر پہنچ کر دونوں دوستوں کا شاندار استقبال ہوا۔ عدنان کے والد نے فخر سے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور ولید کی بہادری کے قصے پورے شہر میں مشہور ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل اور سمجھداری کے سامنے بڑی سی بڑی طاقت بھی ہار جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو لوٹتے ہیں، ان کا لالچ ہی ایک دن انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔